اللہ کہتے ہیں کہ جو موت کے بعد کی زندگی کا قائل نہیں ہے، اللہ کی نظر میں وہ اچھا نہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کہتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا۔ دیکھو اللہ نے اس کائنات کو بنایا اور انسان کو بنایا۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حساب و کتاب، ہمارے عمل کا حساب و کتاب نہیں ہے۔ یہی مطلب ہوا نا؟ دنیا میں تھوڑی انصاف ملتا ہے بھائی، کسی کو پورا انصاف ملتا ہے دنیا میں؟ یہاں دنیا میں 100 انسانوں کے قاتل بھی ہیں، لیکن وہ چھوٹ جاتے ہیں، اور جو بے گناہ ہے وہ پھانسی پہ لٹک جاتا ہے۔ تو صبح شام ہر دنیا کے ملک میں جج کوئی عالم الغیب تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو گواہوں پہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے۔ اب گواہوں نے غلط گواہی دے دی، وہ لٹکا دے گا بندے کو، جج کا بھی قصور نہیں ہوتا۔ دنیا دار العمل ہے، یہ دار الجزا نہیں ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں، جیسے کہ دنیا میں کافر یہی کہتا ہے کہ ہم مر کے مٹی ہو کے ختم، اللہ کہتے ہیں ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافر کا خیال ہے۔ فویل للذین کفروا من النار، جو آخرت کے منکر ہیں ان کا یہ خیال بہت برا ہے، میں آخرت میں ان سے اس کا حساب و کتاب لوں گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہ اتنا بڑا جرم، آخرت کا انکار، کہ اللہ کو غصہ آ رہا ہے اس پہ؟ بھائی چلو اللہ کے وجود کا کوئی انکار کر دے غصہ بنتا ہے، کیا خیال ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لے غصہ بنتا ہے، لیکن آخرت کا انکار کرنے پہ اللہ کو غصہ آ رہا ہے۔ کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے غصہ آ رہا ہے کہ اگر ہم آخرت کا انکار کر دیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو بے مقصد پیدا کیا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ فنا ہو کے ختم ہو کے ختم، فنش۔ تو پھر سوال ہے اللہ تو نے بنائی کیوں تھی؟ دنیا میں جو بے مقصد کام کرتا ہے وہ برا کہلاتا ہے، جو با مقصد کام کرتا ہے وہ اچھا کہلاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اگر میں نے اس کائنات کو بنایا اور بے مقصد بنایا اور انسان کو ویسے ہی بنا دیا تو یہ میرے اوپر الزام ہے کہ میں ویسے ہی ایویں میں کام کر رہا ہوتا ہوں۔ پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ ایویں۔ آپ نے کوئی بڑی زبردست عمارت بنائی نا، اور بڑی زبردست مشین بنائی، بہت زبردست آپ کے کلاکاری تھی، وہ لوگ تعریف کر رہے ہیں کیا بلڈنگ بنائی ہے آپ نے۔ اب لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ نے یہ بلڈنگ کیوں بنائی؟ ارشاد بھائی نے نئی فیکٹری بنا لی فرض کر لو، لوگ پوچھ رہے ہیں آپ نے کیوں بنائی؟ ارشاد بھائی کہہ رہے ہیں ایویں ویسے ہی بنا دی۔ آپ بولو گے یار یہ ویسے ہی کیا ملے، اتنا اس میں سریا لگا، بجری لگی، اور لوگ تعریفیں کر رہے ہیں بھائی کیا زبردست فیکٹری بنائی، کیا زبردست بلڈنگ بنائی، مقصد کیا کہنا؟ توڑ تاڑ کے برابر کر دوں گا، بس ختم کر دوں گا۔ تو یہ عقل مندی کا کام ہوگا؟ ہے بھائی ایویں بنا دی۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد مٹی ہو کے ختم، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے یہ بنی اس کائنات کو انسان کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، پھر یہ بنی کس کے لیے؟ شیر لومڑی کے لیے بنی؟ ان کو کیا پتا کائنات میں کیا ہو رہا ہے اور یہ کس اصولوں پہ چلتی ہے، اور یہ کس، وہ تو اپنی زندگی گزار کے مر کے ختم۔ اس سوال کا جواب بھی دنیا میں کسی سائنٹسٹ کے پاس نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس لیے نہیں ہے کہ وہ خود بنے ہوئے ہیں، بنانے والا بتاتا ہے کہ میں نے تمہیں کیوں بنایا، جو بنی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ تھوڑی بتاتی ہے کہ میں کیوں بنی ہوں۔ آپ جاپان کے سائنسدانوں سے پوچھ رہے ہو، فرانس کے سائنسدانوں سے پوچھ رہے ہو، یونیورسٹی کے پروفیسر سے پوچھ رہے ہو ہم کیوں بنے ہیں، وہ تھوڑی بتائیں گے، وہ تو خود بنے ہوئے ہیں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جب آپ گاڑی کوئی بنتی ہے، کوئی کمپنی نئی گاڑی بناتی ہے، آپ گاڑی سے پوچھتے ہو کہ تم کیوں بنی ہو؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ بنانے والی کمپنی سے پوچھتے ہو کہ یہ کیوں بنی ہے، وہ بتائیں گے یہ سامان لوڈ کرنے کے لیے بنی ہے یا بندے بٹھانے کے لیے۔ پاکستان میں اگر سامان لوڈ کرنے کے لیے بنی ہے تو بندے بیٹھیں گے اس میں، اگر بندے لوڈ کرنے کے لیے بنی ہے تو سامان رکھا جائے گا اس میں، سمجھ آ گیا؟ کیونکہ وہاں ہم نے جو لوڈڈ گاڑیاں ہوتی ہیں نا اس میں بندوں کو بارات میں جاتے ہوئے دیکھا ہے، ٹرکوں میں باراتیں جا رہی ہیں، اور جو پیسنجر والی گاڑی ہیں اس میں سامان رکھا ہوا ہوتا ہے، تو سب کچھ سیٹ چل رہا ہے وہاں۔ لیکن اصولی طور پر جب کسی مشین کو بنایا جاتا ہے تو مشین تو خود بنی ہوئی ہے، مشین سے نہیں پوچھا جاتا آپ کو کیوں بنایا گیا، بنانے والے سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ تو اس لیے بھائی اس سوال کا جواب انسانوں کے پاس نہیں ہے کہ ہم کیوں بنے، اس کا جواب کس کے پاس ہے؟ جس نے بنایا ہے،
اللہ کے پاس ہے. وہ بتاتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ, جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں سب کا سب میں نے بنایا انسانوں کے لیے. تو ساری کائنات کا مقصد تو پتہ چل گیا کس کے لیے بنی ہے بھائی, انسان کے لیے. اب سوال پیدا ہوتا ہے انسان کو کس کے لیے بنایا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو بنایا ہے آزمائش کے لیے. اما شاکرن و اما کفورا. یہ ماں کے پیٹ میں تھا, نہ سننے کی طاقت, نہ دیکھنے کی طاقت, نہ سمجھنے کی طاقت. پانی کے قطرے سے میں نے انسان کو بنایا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, ہم نے ایک ایسے پانی سے بنایا جس میں نہ دیکھنے کی طاقت, نہ سونگنے کی, نہ سوچنے کی, نہ سمجھنے کی. 9 مہینے کے اندر تیار کر کے ماں کے پیٹ سے باہر نکالا اور اس کے آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ بنا دیے تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ دنیا میں جانے کے بعد یہ مجھے یاد رکھتا ہے یا مجھے بھول جاتا ہے. جو یاد رکھے گا اور اس کے حکم کو فالو کرے گا وہ شاکرن شکر گزار کہلائے گا, اور جو بھول جائے گا وہ اللہ کی اصطلاح میں ناشکرا کہلائے گا. انسانوں کا ناشکرا نہیں, اللہ کا ناشکرا. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ام نجعل المتقین کالفجار, جو اچھا عمل کر کے آئے, مجھے یاد رکھ کے آئے, وہ بھی مر کے مٹی ہو کے ختم, اور جو برا عمل کر کے جائے, میرا انکار کر کے جائے, وہ بھی مٹی ہو کے ختم. فرمایا کہ کیف تحکمون ما لکم, تمہیں کیا ہو گیا, تم میرے بارے میں کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ تو جو آخرت کا انکار کرتا ہے, اللہ کہتے ہیں یہ مجھے برا بھلا کہہ رہے کہ میں نے ایسے ہی بنا کے چھوڑ دیا, ظالم اور مظلوم کوئی انتقام نہیں. تو یہ الزام کس پر ہے بھائی؟ اللہ پر ہے. اس لیے اللہ نے اس کی سزا بہت سخت رکھی ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ کوئی مشکل بات تو نہیں ہو رہی نا؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے, اے اللہ, جزاک اللہ, سوال پیدا ہوتا ہے اے اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم تو مر کے مٹی ہو کے کیا ہو جاتے ہیں, ختم. ہم تو جاپان کے سائنسدانوں سے پوچھیں گے جنہوں نے اتنی زبردست مشینیں بنائی, اگر وہ رپورٹ پیش کر دیتے ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی سائنٹیفکلی ممکن ہے تو ہم مان لیں گے. کیا خیال ہے؟ لیکن جب ہم سائنسدانوں کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اٹ ازنٹ پاسبل. اب جاپانی میں پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں, یہ ناممکن ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ بولو زندہ ہو. میڈیکلی کہتے ہیں یہ ممکن, بولو نہیں, میڈیکلی یہ ممکن نہیں. وجہ اس کی یہ کہ باڈی بھی ختم. دیکھو پورا جسم سلامت ہوتا, خالی دل ہوتا, ہو سکتا ہے کوئی مشین لگا کے دل چلا دیا جائے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو کہتے ہیں میڈیکلی ممکن نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ اس سوال کا جواب کہ یہ ممکن ہے یا نہیں, یہ سائنسدانوں سے مت پوچھو, یہ اس سے پوچھو جس نے پہلی دفعہ بنایا. پہلی دفعہ بننا بھی میڈیکلی ممکن نہیں تھا, سائنٹیفکلی ممکن نہیں تھا, کیونکہ تم کچھ بھی نہیں تھے, یہ کائنات بالکل بھی نہیں تھی. ہم کہتے ہیں دھماکے سے وجود میں آئی ہوگی دھماکے سے, آٹومیٹیکلی اتنا خوبصورت دھماکہ اور ایسی انرجی اور اتنا میٹیریل کہاں سے آیا کہ اس دھماکے کے بعد سورج, چاند, ستارے اور بارشیں اور سمندر میں مچھلیاں اور مچھلیوں کی خوراکیں اور انسان اور وسیم بھائی, غفار بھائی, ستار بھائی, یہ دھماکے کے نتیجے میں سارے اچک زئی, کاکڑ زئی اور مختلف قسم کے زئی اور جاپانی اور چائنی اور اتنی اور پھل فروٹ اور بیلیں اور کریلے اور میٹھے انار اور یہ ساری چیزیں دھماکے کی پیداوار خدا کی قسم نہیں ہو سکتی. یہ اللہ کے ارادے کے نتیجے میں کائنات وجود میں آئی ہے. تو لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس, اللہ کہتے ہیں اس پوری کائنات کو جس نے بنایا ہے وہ انسان کو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا. تو یہ سائنسدانوں سے مت پوچھو کہ یہ عقلی طور پہ ممکن ہے یا نہیں, بنانے والے سے پوچھو, وہ تمہیں بتائے گا. جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کر سکتا ہے. ہم ہر چیز پوچھ رہے ہیں سائنسدانوں سے, کچھ تاجروں سے پوچھ رہے ہیں, کچھ سائنسدانوں سے پوچھ رہے ہیں, کچھ یونیورسٹی میں پروفیسر سے پوچھ رہے ہیں. بھائی خدا سے پوچھو نا بھائی. وہ کہے گا جس نے منی سے انسان بنا دیا, ایک پانی کے قطرے سے بنا دیا. یہ تو ہم صبح شام دیکھ رہے ہیں کہ پانی کا قطرہ ماں کے رحم میں جا کے انسان بن کے نکلتا ہے, اس لیے ہم نے اس کی لاجک بیان کر دی. اگر یہ پروسیس اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا, کوئی مان لیتا کہ اس قطرے میں آنکھ بھی بن سکتی ہے, ناک بھی بن سکتا ہے, دماغ بھی بن سکتی ہے, دل بھی بن سکتا ہے, اور دل کی حرکت بھی ہو سکتی ہے, دل پمپ بھی کر سکتا ہے, ناخن اور سر کے بال اور پورا انسان بن کے ماں کے پیٹ سے باہر نکلے گا, اور جس دن باہر آئے گا اسی دن ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو جائے گا, اور اس بچے کو کچھ نہیں پتا ہوگا, لیکن یہ پتا ہوگا دودھ یہاں سے ملے گا اور ایسے حلق میں اترے گا. تو جس خدا نے یہ کیا ہے وہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے.
یا اکثر میں سورہ یاسین کا آخری رکوع سناتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے. ہماری نظر میں ایمان کی بڑی ویلیو ہے, خوب سمجھ لو. لوگ آتے ہیں غیر مسلم ملکوں میں رہتے ہیں, ان کے اخلاق دیکھتے ہیں, اچھی بات ہے, بہت اچھے اخلاق ہیں, آپ بھی اختیار کریں, یہ تو اسلام کا حکم ہے, میں ابھی اس پر بھی آؤں گا انشاءاللہ. لیکن پھر اپنا ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. کی نظر میں ایمان کی ویلیو نہیں رہتی. ایمان پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا میرے بھائی. آخرت بڑی خطرناک ہوگی, بتا رہا ہوں, بہت خطرناک ہوگی آخرت. اللہ نہیں چھوڑے گا. ایک ہی تو چیز بچی اور بچا کیا ہے ہمارے پاس؟ مہنگائی کے ڈسے ہوئے ہیں ہم لوگ, کرپٹ حکمرانوں کو برداشت کر رہے ہیں. ایک کیا چیز رہ گئی ہے؟ ایمان رہ گئی. وہ بھی گیا تو گئے ہم تو, نہ دنیا کے نہ آخرت کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غیر مسلم آیا. وہ گیا, بڑا ہوشیار تھا وہ. اس نے قبرستان کی پرانی ہڈی نکالی کسی مردے کی, بہت پرانا کوئی دفن ہوا ہوا نا, صدیوں پرانا, اس کی تھوڑی سی ہڈی باقی رہ گئی تھی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہتے ہو اللہ ان مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا, حساب و کتاب کے لیے اپنے سامنے لے کر آئے گا. بھلا یہ ہڈی جو پرانی ہو گئی, بوسیدہ ہو گئی, سڑ گئی, اسے کون زندہ کر سکتا ہے؟ اس کا مقصد تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا کہ یہ کیسی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. نبی نے کہا تھا نا تم موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا, داؤد علیہ السلام نے بھی کہا, آدم علیہ السلام نے بھی کہا, سلیمان, سارے پیغمبروں نے یہی کہا کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے. تو سب پیغمبروں کے ساتھ یہی مذاق اڑایا گیا. قرآن کہتا ہے ہر پیغمبر کو کہا گیا کہ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما, بھلا ہم جب مر جائیں گے مٹی ہو کے ختم اور کیڑے ہماری لاش کو کھا کے ختم کر دیں گے, کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ میں نے مرغیاں پالی ہوئی ہیں نا, تو میں مرغیوں کے لیے کیڑے بناتا ہوں, کیونکہ مرغیوں کو کیڑے سے کیا ملتا ہے؟ پروٹین ملتا ہے نا, تاکہ انڈا خاندانی قسم کا پیدا ہو. سمجھ رہے ہو نا, خاندانی انڈا. ایک تو انڈا ویسے ہی خاندانی چیز ہے, اوپر سے وہ اور خاندانی ہو جائے, تو آپ جو کھائے گا پھر وہ خاندانی ہو جائے گا. تو مرغیوں کے لیے نا میں کیا تیار کرتا ہوں؟ کیڑے. اب وہ ہوتے ہی ہے کہ کھل کو پانی میں ڈال کے, بھوسی ڈال کے اس کو 2-3 دن رکھو, اس پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں. الحمدللہ ہمارے یہاں مکھیاں ہول سیل کے حساب سے. اچھا, میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا, انہوں نے کہا کہ گوروں کے لیے, اپنی مرغیوں کے لیے کیڑے ملتے ہی نہیں ان کو, کیونکہ ان کے یہاں مکھیاں نہیں ہیں. اب پاکستان میں لوگ مکھیاں پال رہے ہیں اور ان سے انڈے جو ہے نا ان کے سے کیڑے بنا کے باقاعدہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں گوروں کو, وہ اپنی مرغیوں کو کھلاتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کوئی چیز اللہ نے بیکار پیدا نہیں. مکھی بھی کسی نہ کسی انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے, تبھی ان ملکوں میں مکھیاں نہیں ہیں. تو مکھیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ لوگ ہم سے مکھیاں کے انڈے جو ہے نا ہم امپورٹ کر رہے ہیں. تو ہمیں وہاں مکھیاں پالنے کی ضرورت نہیں, وہاں خود ہی پلتی ہیں مکھیاں. تو میں نے کیا کیا, میں نے کھل لے کے رکھی, اس میں کیڑے تیار کیے. اب کیڑے تیار ہو گئے تو میں نے مرغی کو کھلائے. ایک آدمی آیا, اس کو بڑا ترس آیا کیڑوں کے اوپر. اسے کہا مفتی صاحب یہ ظلم نہیں ہے, یہ زندہ کیڑے مکھیاں کھا رہی ہیں, وہ مرغیاں کھا رہی ہیں. تو میں نے فوراً جواب دیا, میں نے کہا آج مرغیاں ان کو کھا رہی ہیں, کل قبر میں یہ ہمیں کھائیں گے. یہ ظلم نہیں ہے, ظلم وہ ہے جو یہ ہم پہ کریں گے, اس لیے ان کو پہلے مرغیوں کو کھلاؤ. اصل تو قبر کے کیڑے ہیں جو کس کو کھائیں گے بھائی؟ ہم کو کھائیں گے. تو کیڑے پہ ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بڑا ظالم ہوتا ہے, یہ نہیں دیکھتا یہ مفتی صاحب کی لاش ہے, یہ بریگیڈیئر کی لاش ہے, کرنل کی لاش ہے, وزیر اعظم کی لاش ہے, رکشے والی کی لاش ہے. کیڑا کسی پہ ترس نہیں کھاتا, اس لیے ہم تو اس کو کھائیں گے بھائی, یعنی خود نہیں مرغیوں کو کھلائیں گے. تو اس کافر نے کہا جب کیڑے ہماری لاش کو کھا کے ختم کر دیتے ہیں, کیڑے کھا کے ختم کر دیتے ہیں, تو بالکل نام و نشان مٹ جاتا ہے. ہماری باڈی تو کیڑوں میں تبدیل ہو جاتی ہے, ختم, فنش. من یحیی العظام, تو ایسی کھائی ہوئی بوسیدہ پرانی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ یہ اعتراض کس پہ ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. نبی نے اس اعتراض کا جواب نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی تو پیغمبر تھے نا, میسنجر آف گاڈ تھے. آپ تو جو اللہ کی طرف سے وہی آتی وہ لوگوں کو بتا دیتے, اس لیے آپ خاموش رہے. بھائی میرا کام تھا, نبی نے کیا کہا, میرا کام ہے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دینا, میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا. تم اعتراض کرو, تم جانو, کون جانے؟ اللہ جانے.
آپ کسی جگہ پہ ملازمت کرتے ہو, آپ کو باس نے کہا جا بھائی میرا یہ پیغام فلاں کو دے کر آ جا. آپ دے کر گئے, اس کو آیا غصہ, وہ آپ کو گالیاں دینے لگے. آپ بولے گا بھائی مجھے کیوں گالیاں دے رہے ہیں, میں تو جاب کرتا ہوں بھائی, میں تو باس کا پیغام تمہیں دے کر آؤں, جو لڑنا ہے کس سے جا کے لڑو, سے جا کے لڑو, مجھے کیوں برا بلا کہہ رہے ہو. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میسنجر آف گاڈ تھے. تو اس کافر نے اعتراض کیا, ہمارے نبی نے خاموشی اختیار کی, کیونکہ یہ اعتراض اصل میں نبی پر نہیں ہے, کس پر ہے, اللہ پر. اللہ نے سورہ یاسین کا آخری رکوع نازل کیا اور قیامت تک کے لیے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا, کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ اگر نبی کو میں نے جواب دیا اور صرف اسی کو بتانے کے لیے, تو یہ مطمئن ہو نہ ہو آئندہ آنے والی جو نسل ہے نا, جن کو یہ اعتراض ہوگا ان کے پاس جواب نہیں ہوگا. اس لیے اللہ نے قرآن میں نازل کر کے اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا کہ جس کو بھی یہ خیال پیدا ہو کہ ہم دوبارہ موت کے بعد کیسے زندہ ہوں گے, وہ اللہ کے اس کلام کو پڑھ لے, اسے اس کا جواب مل جائے گا. تو اللہ نے آیتیں نازل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. اللہ فرماتے ہیں یہ جو انسان آپ کے پاس آیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ صدیوں پرانی ہڈی کیسے زندہ ہوگی, کیا یہ انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے پانی کے غلیظ قطرے سے پیدا کیا, اور اس وقت یہ کہہ دیتا کہ یہ سے کوئی نہیں بنا سکتا, تو اس وقت کیوں نہیں کہا کہ یہ سے کوئی نہیں بنا سکتا. اسے ہم نے بنایا اور اس پانی کے قطرے کو ایسا بنایا کہ وہ جب جوان ہوتا ہے تو خصیم مبین جھگڑا کر رہا ہے بنانے والے سے, اور کہہ رہا ہے من یحیی العظام وہی رمیم. اتنا کانفیڈنس پیدا ہو گیا, کہہ رہا ہے جب میں ہڈی ہو جاؤں گا تو مجھے کون پیدا کرے گا. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. اے نبی اس کے سوال میں ہی اس کا جواب ہے, اس کو کہہ دیں کہ جس نے تجھے پہلی دفعہ پیدا کیا, جو کہ عجیب ہے, وہی تجھے دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. اب تو ہڈی ہے, پہلے تو ہڈی بھی نہیں تھا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. اب تو ہڈی ہے, پہلے تو ہڈی بھی نہیں تھا. غلیظ پانی, اور وہ پانی بھی نہیں تھا, وہ مٹی تھا, گوبر پانی, اسی کے ملاپ سے والدین خوراک کھاتے ہیں, اسی سے اللہ تعالیٰ ان کا خون بھی بناتا ہے, ان کی آنکھوں میں توانائی بھی, اسی سے اولاد کے جرثومے بھی بنتے ہیں. ایک ہی روٹی ہے کتنے کام کر رہی ہے. دیکھو آپ جب گھر بناتے ہو 20 قسم کے میٹیریل چاہیے آپ کو. دروازے بنانے کے لیے لکڑی چاہیے, سیمنٹ سے بن جائے گا دروازہ. وائرنگ کے لیے پلاسٹک چاہیے. پاکستان کے حساب سے بات کر رہا ہوں, مجھے نہیں یہاں پتا یہاں کیا لگ رہا ہوتا ہے, یہاں تو سب کچھ. واش روم دیکھ کے میں حیران ہو گیا, ایسے ٹیکنیکل قسم کے واش روم. آپ جاؤ تو وہ خود ہی کھل جائے گا, آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا. پانی اپنے حساب سے آئے گا, عجیب حساب. میں تو حیران ہو گیا بھائی یہ کیا ہو رہے ہیں آپ. تو مجھے نہیں پتا, پاکستان کے حساب سے میں بتا رہا ہوں. آپ کو دروازوں کے لیے لکڑی چاہیے, لکڑی سے دروازہ بنے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. اس میں خفیہ کیمرے لگانے ہیں تو الگ سے اس کے لیے میٹیریل ہوگا, وائرنگ الگ چیزوں سے ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ٹھیکیدار یا جو بلڈر ہے, جو تعمیر کرنے والا ہے, آپ نے اس کو سیمنٹ کی بوری لا کے دی اور بولا اسی سے پوری بلڈنگ بھی بناؤ, اسی سے شیشے بھی بنے, اسی سے قالین بھی بچھے گا گھر میں, اسی سے صوفے بھی آئیں گے, اسی سے چولہا بھی بنے گا, ساری چیزیں. وہ کہے گا بھائی کیا کر رہا ہے, اس سے ساری چیزیں. چولہا لوہے سے بنے گا, کھڑکیاں لکڑی سے بنیں گی, ان کی لکڑی کے اندر جو شیشہ الگ آئے گا وہ بجری سے بنے گا. شیشہ نہیں لا سکتا تو بجری لا دے, میں بجری سے شیشہ بنا دوں گا, ریت سے بنا دوں گا. ہر چیز کے لیے ایک میٹیریل چاہیے. لیکن بچہ جو ماں کے پیٹ میں تیار ہوتا ہے, ماں روٹی کھاتی ہے, اسی روٹی سے بچے کی آنکھ بن رہی ہے. ڈیجیٹل کیمرے ہیں یہ آنکھ, اسی روٹی سے بچے کے کان بن رہے ہیں, اسی روٹی سے بچے کا دل بن رہا ہے, اسی روٹی سے بچے کی کھوپڑی بن رہی ہے, اسی روٹی سے بچے کی انگلیاں بن رہی ہیں, ہڈیاں بھی اسی سے, گوشت بھی اسی سے, جگر بھی اسی سے, اور گردے بھی اسی سے, ساری کی ساری چیزیں اسی سے. جس دن بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا, اب دودھ اسی روٹی سے بننا شروع ہو. دودھ کو دیکھو, بچے کو دیکھو, بالکل ایک الگ چیز. صرف روٹی ہے جس سے آپ کہہ سکتے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں نا 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 نا, انسان کو صحت کے لیے صرف روٹی کی ضرورت نہیں ہے, اس کو پھل بھی کھانے پڑے گا, گوشت بھی کھانا پڑے گا. وہ ڈاکٹر اپنی جگہ صحیح کہتے ہیں. لیکن میں صحراؤں میں گیا ہوں, گاؤں دیہاتوں میں گیا ہوں, جن کو روٹی اور دودھ کے علاوہ کوئی چیز میسر نہیں ہے. وہ صرف ستو پیتے ہیں ساری زندگی, ستو سے ساری چیزیں بن رہی ہیں ان, اور 100 سال جی کے جاتے ہیں دنیا سے. ان کی روٹی سے اللہ ہر ضرورت پوری کر رہا ہے.
ہر ضرورت روٹی سے پوری ہو رہی ہے. تو بھائی جو رب ایک مٹی پانی کے ملاپ سے ساری چیزیں بنا سکتا ہے, اللہ کہتے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ. یہ انسان ہمارے لیے مثالیں بیان کر رہا ہے کہ کون پیدا کرے گا, ونسی خلقہ, اور اپنی پیدائش کو بھول گیا. جب ہم کہتے ہیں نا یہ ممکن نہیں ہے, ہم اپنی پیدائش کے عمل کو بھول چکے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ, جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا دوبارہ بھی تمہیں وہی پیدا کرے گا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, تم نے ایک طرح کا پیدا کرنا دیکھا ہے جس پر تم ایمان لے آئے, کیونکہ دیکھا ہوا ہے. ایک طرح کا پیدا کرنا بھی دیکھا نہیں ہے, میں ہر طرح سے پیدا کر سکتا ہوں. مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ, اسی مٹی سے پہلی دفعہ تمہیں بنایا. وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ, دوبارہ مار کے مٹی میں تحلیل کر دے دوبارہ مٹی بن جاتے ہیں. 2 دفعہ تو دیکھ لیا تم نے. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ, تیسری دفعہ دوبارہ اسی مٹی سے پیدا کر دوں گا. تو اللہ کے لیے میرے بھائی یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے. تو اللہ کی نظر میں اچھا بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ آخرت پر بھی ایمان لے کر